الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پردہ نشین خواتین، آج آپ حضرات کے سامنے مسلمان عورت دین کا کام، مردوں کو بچوں کو دین پر چلانے کی محنت، اپنے ایمان کی عزت کی حفاظت، سماج اور امت کو بنانے میں کیسی قربانی دے سکتی ہے اور اس کی حیا کی کس قدر شریعت میں اہمیت ہے اور ہماری زندگیوں میں بے حیائی کے اسباب کیا کیا پائے جاتے ہیں، اس متعلق کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے زمانے کے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ پیش فرماتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ ظالم فرعون کے محل میں رہنے والی، بہت رائل اسٹیٹس کے ساتھ زندگی گزارنے والی خاتون اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ وہاں فرعون کے محل میں رہ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ فرعون کو اپنا خدا مانتی ہیں، نہ فرعون کے بستر پر بحیثیت بیوی ہونے کے ان کے عزت کا مسئلہ داغدار بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہیں، شاہی اعزاز، رائل اسٹیٹس کو ٹھکرا دیتی ہیں۔ فرعون کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں پیروں میں کیلیں ٹھونکی جاتی ہیں، تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے۔ آخری دم تک اللہ کی وہ نیک خاتون اللہ سے جنت کا سوال کرتی ہیں، اللہ سے اپنی رضامندی کا سوال کرتی ہیں، لیکن فرعون کے دربار میں ہوتے ہوئے، چاروں طرف دولت کے انبار ہوتے ہوئے، فرعون کی بیوی کہلانے کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے مثال سے فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے ایمان والوں کو فرعون کی گھر والی کی مثال دیتا ہے۔ اِذْ قَالَتْ، جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ فرماتی ہیں، رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا، اے اللہ اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دینا، جنت میں میرے لیے گھر تعمیر کر دینا۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، فرعون سے، وَعَمَلِهِ اور اس کے ظلم سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم سے مجھے چھٹکارا دے دینا۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھیں، اللہ نے قرآن میں بیویوں کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ ایک لفظ ہے
زوجتن، دوسرا لفظ ہے امرأتن۔ زوجتن کا معنی ہے ایسی بیوی جو شوہر کو سمجھتی ہو، اس کی ہم مزاج ہو، شوہر کا ساتھ دیتی ہو، اس کی سوچ کو، شوہر کی خیال کو اپنا خیال، شوہر کی سوچ کو اپنی سوچ، شوہر کے عقیدے کو اپنا عقیدہ سمجھتی ہو۔ اور جو بیوی شوہر کے مزاج کو نہیں سمجھتی، مزاجی مناسبت نہیں ہے، شوہر کچھ اور بول رہا ہے، بیوی کچھ اور سوچ رہی ہے، شوہر دیندار ہے، بیوی دنیا دار ہے، شوہر پردہ کرنے کو کہتا ہے، بیوی بے پردہ گھومتی ہے، ایسی بیوی کو قرآن زوجتن نہیں کہتا ہے، امرأتن کہتا ہے۔ چنانچہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، فرعون کی بیوی، یہ سب نبیوں کی بیوی ہیں۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، لوط علیہ السلام نبی ہیں، نبیوں کی بیویاں ہیں، لیکن نبی کے ذہن کے مطابق زندگی نہیں گزارتی ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے الگ لفظ استعمال فرمایا۔ فرعون کی سوچ الگ ہے، حضرت آسیہ کی سوچ الگ ہے، تو وہاں بھی اللہ نے امراتن کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کامیاب بیوی دیندار گھرانوں میں وہ ہے جو شوہر کے دین کو اپنا دین سمجھے، شوہر کی تقوی طہارت کو اپنا تقوی طہارت سمجھے۔ اسی واسطے جہاں پر شوہر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پردہ، قرآن کی تلاوت، سچ بولنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا، یہ سب باتوں کا حکم کرتا ہے، بیوی اسے مانتی ہے، وہ کامیاب بیوی ہے۔ اور جہاں پر شوہر کے دینی کاموں میں ساتھ نہیں دیتی ہے، وہ نبی کی بیوی بھی کیوں نہ ہو، وقت کے صحابی کی بیوی بھی کیوں نہ ہو، اللہ والے کی بیوی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا حشر ان نیک لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا جو ان نیک لوگوں کی سوچ کو اپنی سوچ نہیں بناتی ہے۔ ہمیں بہت ڈرنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، بیوی نے ان کی بات نہیں مانی۔ لوط علیہ السلام نبی ہیں، بیوی نے ان کی بات نہیں مانی۔ نبی کی بیوی ہوتے ہوئے بھی دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہو گئی، آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اس سے سمجھ میں آیا نبی کی بیوی بن جانا کافی نہیں ہے، نبی کے عمل کو اپنا عمل بنانا ضروری ہے۔ کسی دیندار تبلیغی ساتھی کی بیوی بن جانا کافی نہیں ہے، اس دیندار تبلیغی ساتھی کے دین کو اپنا دین بنانا ضروری ہے۔ کسی عالم اور مفتی صاحب کی بیوی بن جانا کافی نہیں ہے، ان عالم صاحب اور مفتی صاحب کی سوچ کو اپنی سوچ بنانا ضروری ہے۔ کسی داڑھی والے، ٹوپی کرتے پیجامے والے، دیندار دکھنے والے کی بیوی بن جانا کافی نہیں ہے، اس کے دین کو اپنا دین بنانا ضروری ہے۔ جب نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہو گئی، لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہو گئی، کیونکہ نبی کے دین کو نہیں اپنایا۔ تو ہم اگر ہمارے شوہر دیندار ہیں، ہم دیندار نہیں ہیں، تو ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے، بہت خوف کرنا چاہیے کہ ہم کسی عالم کے نکاح میں ہوں، کسی حافظ کے نکاح میں ہوں، کسی داعی کے نکاح میں ہوں، کسی دیندار کے نکاح میں ہوں، لیکن ہمارے خیالات، ہماری سوچ اللہ کے دشمنوں سے ملتی ہو۔ فیشن پرستی کی سوچ ہے، بے پردگی کی سوچ ہے، رسومات کی سوچ ہے، آزاد منمانی کی زندگی جینا چاہتی ہیں، تو ہم دیندار گھرانوں کی بیویاں ہو کر بھی گمراہ ہیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ کے شہر کے علماء، آپ کے شہر کے نوجوان، آپ کے شہر کے دیندار
طبقے کے افراد، چھوٹے بڑے جوان بوڑھے، سب نے سوچا خواتین کے جلسے کی ترتیب بنائی جائے، بزرگوں کو بلایا جائے، علماء کے بیانات سنائے جائیں، اسٹیج لگایا، انتظامات کیے، سہولتیں فراہم کی، اور آپ کو گھر سے یہاں آنے کی اس ایک تکلیف کے علاوہ ساری سہولتیں انہوں نے فراہم کی ہیں، اور آپ کو آپ کے شہر میں آئے دن کوئی نہ کوئی بڑے عالم دین آتے ہوں، کوئی مولانا آتے ہوں، کوئی قاری صاحب آتے ہوں، علماء کے بیانات سننے کے موقع ملتے ہوں، آپ کے شہر میں لڑکیوں کا مدرسہ چلتا ہو، خواتین کے تبلیغی دعوتی اجتماعات ہوتے ہوں، بزرگوں کے جلسے ہوتے ہوں، یہ سب بڑی سعادت اور بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسرے ملکوں کا آپ سروے کر لیں، معلوم کر لیں، حتیٰ کہ سعودیہ عربیہ میں بھی کوئی دبئی، قطر، ریاض، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ان مقامات جو مسلم کنٹریز ہیں، یہاں پر بھی اتنا بڑا مجمع جو عورتوں کا جمع ہے، اگر وہاں جمع کرنا چاہیں تو حکومت اجازت نہیں دیتی، وہاں کی مسلم بادشاہ، مسلم حکومتیں اجازت نہیں دیتی۔ مسجد نبوی میں 5-10 آدمی حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں، پولیس آ جاتی ہے، سب کو اٹھا دیتی ہے، چلو یہاں سے اپنے اپنے کام کرو۔ 10-20 آدمی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہمیں کتنا بہترین موقع دیا کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں کسی مدرسے میں جمع ہو سکتے ہیں، کسی تبلیغی بھائی کے مکان پر جمع ہو سکتے ہیں، کسی فنکشن ہال پر جمع ہو سکتے ہیں، علماء کی صحبتیں مل جاتی ہیں، بزرگوں کی باتیں سننے کے موقع مل جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں جہاں پر مائیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کی خاطر 10 کلومیٹر سفر کر کے، 300، 400، 500 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنا گاؤں چھوڑ کے آ جاتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، علماء نہیں ہیں، دین کا ماحول نہیں ہے، ہمارے بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہماری بچیاں چرچوں کو جا رہی ہیں، ہماری بیٹیاں مندروں کو جا رہی ہیں، غیر مسلم لڑکوں کی محبت کے جال میں پھنس رہی ہیں، بھگواں لو ٹریپ میں مبتلا ہو رہی ہیں، غیر مسلم لڑکوں سے دوستیاں اور تعلقات ہو رہے ہیں، رجسٹر میرج، کورٹ میرج، لو میرج، ماں باپ کی مرضی کے خلاف جانے کا قدم اٹھانا، برقعے کو عیب سمجھ کر نکال دینا، دلت، بھیڑ، چمار، گری ہوئی گھٹیا ذات کے لڑکوں سے دوستیاں بڑھانا، تعلقات رکھنا، گھر سے بھاگ کر نکاح کر لینا، یہ سارے واقعات پیش آتے ہیں۔ ماں باپ بیٹی کے پیدا ہونے پر کیسے پریشان ہوتے ہیں، ادھر لڑکی کی ڈلیوری ہوئی، ماں باپ خاندان اس کے شادی کے تصورات اور اس کی تیاریاں، اس کا ٹینشن سوار ہو جاتا ہے۔ بچی اسکول گئی، ٹائم پر نہیں آئی، بچی اسکول گئی، کس کے ساتھ دوستی چل رہی ہے، فون پر کس سے باتیں ہو رہی ہے، اسکول میں ٹیچر اس کے ساتھ کیسا بیہیویئر کر رہا ہے، کیسے اس کے اخلاق اور تعلقات ہیں، ماں باپ کو ہر وقت ٹینشن لگی رہتی ہے۔ بیٹی کی عزت گھر کی عزت ہے، بیٹی کی بے عزتی گھر کی بے عزتی ہے، بیٹی نے کوئی ایسا کام کر لیا جس سے باپ شرمندہ ہو جائے، بھائی شرمندہ ہو جائے، خاندان شرمندہ ہو جائے تو گاؤں چھوڑ دینا پڑتا ہے، محلہ چھوڑ دینا پڑتا ہے کہ بیٹی نے ایسا کام کر لیا کہ اب ہم اس بستی میں نہیں رہ سکتے، اس گاؤں میں نہیں رہ سکتے، اس نے کسی کو اپنا عاشق بنا لیا، لو میں مبتلا ہو گئی، کسی کو اپنا بوائے فرینڈ بنا لیا، کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ بائک پر، پارکوں میں، ہوٹلوں میں، کلب میں، کہیں اور گھومنے پھرنے کی جگہوں پر وہ ریڈ ہینڈ پکڑی گئی، وہ گناہ میں، بے حیائی میں مبتلا پکڑی گئی،
باپ اس شہر میں نہیں رہ سکتا، سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، عزت کی زندگی نہیں جی سکتا۔ ایسی حیا کے ساتھ بچیوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ آدھا گھنٹہ بیٹی کالج اور اسکول سے آنے میں دیری ہو جائے، ماں کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، باپ کا ٹینشن بڑھ جاتا ہے، وہ کالج کو اسکول کو فون کرتا ہے، گاڑی بائک لے کے خود نکل جاتا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا بیٹی اب تک کیوں نہیں آئی ہے، اسکول ٹیچر سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، فون سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ ان ہیبتوں کے ساتھ بچیوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ آج وہی بیٹیاں غیروں سے محبت کرنے، کسی غیر مسلم کو اپنا عاشق بنانے، وقت سے پہلے ہی شادی کے مزے اور عیاشی کرنے، اور مسلمان اور غیر مسلم کا فرق دیکھے بغیر وہ کسی دلت کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ، کسی غیر کے ساتھ چلے جانے پر راضی ہوتی ہیں۔ پتہ چلا ان بیٹیوں کو حیا کی تعلیم نہیں دی گئی، ایمان کی اہمیت نہیں سمجھائی گئی۔ کہاں وہ صحابیات، کہاں امت کی وہ بیٹیاں جو دین کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں دیتی تھیں، عالمہ بننے کی خاطر، حافظہ بننے کی خاطر۔ ساس راضی نہیں ہے، شوہر راضی نہیں ہے، لیکن لڑکی کی خواہش ہے کہ میں حافظہ بنوں، میں عالمہ بنوں، کسی اجتماع میں جاؤں، دین کی محفل میں جاؤں، کسی پروگرام میں جاؤں۔ میرے قریب محلے میں فنکشن ہال میں پروگرام ہے، وہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے مصلی پر آنسو بہا کے روتی ہے، اے اللہ میرے شہر میں اجتماع چل رہا ہے، مجھے جانے کا موقع مل جائے، میرا شوہر شرابی ہے جانے نہیں دیتا، میری ساس ظالم ہے جانے نہیں دیتی، منتیں مانگتی ہے، موقع مل جائے کسی عالم کا بیان سننے کا، اپنی بیٹی کو لے جاؤں تاکہ میری بیٹی دین کی بات سن لے۔ میرے باپ نے مجھے دینی تربیت کے ماحول میں پڑھایا، شادی کے بعد ماحول دیندار نہیں ملا۔ عورتیں بیچاری ایسی بھی ہیں جو اپنا زیور بیچ کر شوہر سے کہتی ہیں آپ یہ شہر چھوڑ دیں، میرے پاس 15 تولے سونا ہے، 20 تولے سونا ہے، یہ آپ رکھ لیں، یہاں مسجد نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، بیٹیوں کو دین کی تعلیم نہیں ہو پائے گی، انہیں اچھا پڑھنا لکھنا نہیں ہوگا، بیٹیاں غیروں کے ماحول میں بے حیا بن جائیں گی، آزاد ہو جائیں گی، میرے پورے جہیز کے سامان کو آپ بیچ دیں، لیکن خدا کا واسطہ ایسے شہر منتقل ہو جائیں جہاں بچیوں کو حافظہ بنائیں، عالمہ بنائیں، انہیں دین کی تعلیم دیں۔ حتیٰ کہ وہ مائیں بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی طرف سے ملی ہوئی پراپرٹی بیچ دیا، ذاتی مکان بیچ دیا، کھیت اور جائیداد بیچ دیا، کیوں؟ اس واسطے کہ میں جس شہر میں ہوں وہاں پر کوئی مدرسہ نہیں ہے، وہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، میرے بچوں اور بچیوں کی صحیح دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں یو پی کا علاقہ چھوڑ کر، بہار کا علاقہ چھوڑ کر وہ ایسے ماحول میں آتے ہیں جہاں پر ہمارے بچوں بچیوں کو دین کی صحیح تعلیم ملے۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ بات اگر عجیب لگتی ہے، کتنے لوگ ہیں اپنے گاؤں میں کچھ کما نہیں سکتے، چلو بنگلور چلے جاتے ہیں، چنئی چلے جاتے ہیں، حیدرآباد چلے جاتے ہیں، وہاں آٹو ڈال لیں گے، واچ مین کا کام کر لیں گے، وہاں کچھ کولی مزدوری کر لیں گے، کچھ کما لیں گے۔ ہمارے گاؤں میں کمانے کے راستے بہت مشکل ہیں، ماہانہ 15,000 بھی نہیں کما پا رہے ہیں۔ جب لوگ کمائی کے واسطے اپنا شہر چھوڑ سکتے ہیں، دین کے واسطے اپنا شہر کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ بچوں کی تربیت کے واسطے اپنا گاؤں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ دین کے واسطے اپنا ملک کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ لوگ کمانے کی خاطر کویت جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں، 4 سال رہ کے آتے ہیں، تو اپنی بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے خاطر ہم محلہ کیوں نہیں بدل سکتے؟ ہم شہر کیوں نہیں بدل سکتے؟ یہ جذبات ہم میں ہونے چاہیے۔ دراصل بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بچیاں جب 8 سال کی ہو جائیں، 9 سال کی ہو جائیں، ان کو پردے کی تعلیم دینا، حیا کا لباس پہنانا، یہ بچپن سے ضروری ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین کو ایک غلط فہمی ہے، 6 سال کی 7 سال کی بیٹیوں کو
آستین کے کپڑے پہناتے ہیں، بغیر آستین کے کپڑے پہناتے ہیں، گلا دکھ رہا ہے، کمر دکھ رہی ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، پنڈلیاں دکھ رہی ہیں، ان کے پورے بازو اور ہاتھ پورا دکھ رہا ہے۔ عید کے دن بھی ٹائٹ کپڑے پہناتے ہیں۔ بہت سی مسلمان بیٹیاں عید کے دن بنگڑیاں اور چوڑیاں خریدنے کی خاطر وہ غیر مسلمان دکانوں پر جا کر چوڑیاں پہنانا ہے، غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہیں، غیر مسلم ان کے ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں پہنا رہا ہے، یا خود پہن لی، نکالنا نہیں آ رہا ہے تو دکاندار سے کہتی ہے تھوڑا یہ چوڑی نکال دو، نہیں نکل رہی ہے، انگوٹھی پہن لی، نکالنا نہیں آ رہا ہے، غیر مسلم سے کہتی ہے یہ تھوڑا انگوٹھی نکال دو۔ کتنی وہ غیر مسلمان بیٹیاں ہیں جو غیر مسلم کے دکانوں پر جا کر عید کا موقع ہے، اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانا ہے تو غیر مسلم نوجوان لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہیں، کہتی تھوڑا مہندی لگا دو۔ نئے نئے ڈیزائن کے مہندی لگانے کا مستقل ایک فن ہے، نوجوان لڑکے وہ فن سیکھ رہے ہیں، وہ غیر مسلم لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مہندی لگا رہی ہے۔ ہم نے ان نوجوانوں سے سنا جب وہ مسلمان لڑکی اپنا آستین نکال کر غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر مہندی کا ڈیزائن کرتا ہے، کبھی کبھار وہ اپنا نمبر بھی اس میں لکھ دیتا ہے، ہاتھ دباتا ہے۔ لڑکی چلے جانے کے بعد اپنے دوستوں سے کمنٹ کرتا ہے، فلاں لڑکی آئی تھی، بہت نرم ہاتھ تھا، بہت مست ہاتھ تھا، بہت چکنا ہاتھ تھا، یہ کمنٹ کر رہا ہے۔ ایک عید کے دن کا ڈیزائن غیر مسلم سے دلوا کر اپنی عزت اور حیا کا سودا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے دلی کے رہنے والے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی کتاب ہے، ڈکشنری انہوں نے لکھی ہے فرہنگ آصفیہ کے نام سے، اردو کی ڈکشنری ہے۔ ان کے گھر میں سردی کا موسم تھا، اب جیسی سردی ہے ویسے ہی سردی کا موسم تھا، چراغ کا زمانہ تھا، چراغ بجھا کر سونا بھول گئے، اتفاق سے چراغ گر گیا، گھر میں آگ لگ گئی، گھر چاروں طرف سے جلنا شروع ہوا۔ ان کو جب احساس ہوا کہ گھر کو آگ لگی ہے، فوراً اٹھے، باہر بھاگے، گاؤں والوں کو جمع کیا آگ بجھانے کی خاطر۔ اندر بیٹی ہے، گھر والی ہے، چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، چیخ و پکار شروع ہو گیا۔ ایک نوجوان ہمت کر کے گھر میں داخل ہوا، اس نے آواز لگائی، کوئی ہے گھر کے اندر؟ مجھے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، میں پکڑ کے باہر لے جاؤں گا۔ آپ اندازہ کرو، گھر کو آگ لگی ہے، جلنے کا موقع ہے، جان جا سکتی ہے، بچانے کے لیے ایک نوجوان اندر آیا ہے۔ ایسے موقع پر وہ مسلمان عورت اب چاروں طرف سے آگ میں گھری ہونے کے باوجود یہ کہتی ہے غیر محرم کی آواز ہے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، غیر محرم کی آواز ہے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی۔ جل کے مرنا گوارا کیا لیکن غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ آج ہماری مسلمان بیٹیاں کالج جانے کے بہانے، ہائی اسکول پڑھنے کے بہانے، ڈگریاں کرنے کے بہانے، اپنے ہی پروفیسر سے تعلقات، اپنے ہی پڑھانے والے ہیڈ ماسٹر سے تعلقات، اپنے ہی کلاس میٹ سے تعلقات، یہ بے حیائی جو ہماری بچیوں میں آ رہی ہے، جہاں بے حیائی آئی وہاں پر کفر اور شرک بھی آ جائے گا۔ جس نے آج غیر مسلم لڑکے کو اپنا بوائے فرینڈ بنانا گوارا کیا ہے، اپنی عزت اسے حوالے کرنا گوارا کیا ہے، اس کے ساتھ حرام نسل جنم دینا گوارا کیا ہے، اس کے ساتھ رات گزارنا گوارا کیا ہے، کل وہ اس کے ساتھ پوجا کرنا بھی گوارا کر لے گی، کل وہ اس کے ساتھ مورتی کے سامنے ماتھا ٹیکنا بھی گوارا کر لے گی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جہاں پر بڑا افسوس ہوتا ہے سن کر
کہ ہمارے گھروں کی مائیں وہ ذمہ داری نہیں نبھاتی ہیں بیٹیوں کی تربیت میں جو انہیں نبھانا چاہیے۔ باپ کمانے کی خاطر دکان پر ہے، آفس میں ہے، کمپنی میں ہے، فیکٹری میں ہے، مارکیٹ میں ہے، وہ اپنی کمائی میں مگن اور مصروف ہے۔ ماں کو معلوم ہے بیٹی کی چال کیسی ہے، ہائی اسکول جانے، کالج جانے اتنا بن سور کر کیوں جا رہی ہے، اتنا میک اپ کیوں ضروری ہے، رات دیر تک واٹس ایپ پر چیٹنگ کس سے ہو رہی ہے، اکیلے میں فون پر کس سے بات کر رہی ہے۔ بیٹی کو شادی سے پہلے اینڈرائڈ موبائل دلانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ نوجوان غیر شادی شدہ کنواری لڑکی کو فیس بک پر اپنا پیج اوپن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسٹاگرام پر اپنی آئی ڈی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بن سور کر اپنے فوٹوز اور سیلفیز لے کر انسٹاگرام پر اپلوڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس کو دکھانا چاہ رہی ہے؟ کون اس کا چاہنے والا پیدا ہو گیا؟ کون اس کی تعریف کرنے والا پیدا ہو گیا؟ کس کی محبت میں یہ بن تنہائی کے کمروں میں یہ خوشی خوشی دل مچولیاں کر رہی ہے؟ ایک ماں کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے بیٹی کی ہر چال پر نظر رکھنا۔ آپ اندازہ کریں، آپ کی خود عمر 25 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 40 سال میں آپ نے قرآن کی کتنی سورتیں سیکھی ہیں؟ 40 سال میں آپ نے ازواج مطہرات کی زندگیاں کتنا پڑھی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ کیا جانتی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں آپ کیا جانتی ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں کی حیا اور پردہ آپ کو کتنا معلوم ہے؟ رات کی تہجد، مسلوں کا رونا، بیٹیوں اور بیٹوں کی خاطر اللہ کے سامنے تڑپنا ہمیں اور آپ کو کتنا نصیب ہے۔ گھر کی بیٹیاں دیکھتی ہیں ماں فلم کے سامنے، سیریل کے سامنے، ساس بہو کا سیریل، پاکستانی سیریل، اجنبی سیریل، ان سیریلوں کی خاطر گھنٹے بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے پابندی سے 3 گھنٹے میری ماں کے پاس سیریل دیکھنے کے لیے ہے، لیکن 15 منٹ میری ماں کے پاس عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ 10 پیج 2 پیج قرآن کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے بچوں کے مستقبل کی خاطر رونے کے لیے نہیں ہے۔ میری ماں نہ قرآن جانتی، نہ تفسیر جانتی، نہ حدیث جانتی، نہ وہ کسی دینی اور شرعی مسئلے سے واقف ہے۔ بچی بالغ ہو رہی ہے 13 سال میں، 15 سال میں، اس بچی کو ماں بٹھا کر پاکی کے مسائل کیا ہیں، ناپاکی کے مسائل کیا ہیں، اب یہاں سے مہینے کے مینسز شروع ہوں گے، ان دنوں میں نماز کیسے ہوگی، نماز کب چھوڑنا ہوگا، غسل کیسے کرنا ہوگا، ایک باپ بتا سکتا ہے یہ بات، گھر کا بڑا بھائی بتا سکتا ہے یہ بات ایک ماں بتانے کی ہوتی ہے۔ ماؤں کو پاکی کے مسائل نہیں معلوم، ناپاکی کے مسائل نہیں معلوم، پردے اور حیا کے مسائل نہیں معلوم، ایسے ہی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، بے نمازی بن کر بڑی ہو رہی ہیں۔ 30-35 سال ہو گئے، آج تک ہمیں پاکی کے مسائل سیکھنا نصیب نہیں ہے، قرآن کی تفسیر سیکھنا نصیب نہیں ہے۔ کتنا افسوس ہوگا، ہمارے شہر میں مدرسے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، علماء بھی ہیں، جلسے اور بیانات بھی ہیں، پھر بھی میں جاہل بن کر جی رہی ہوں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ میرا شوہر ڈاکٹر ہے، میں بیمار ہوں، بغیر علاج کرائے کے مر رہی ہوں۔ میرے گھر میں پانی پینے کا کنواں موجود ہے، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پی سکتی ہوں، پھر بھی پیاسی مر رہی ہوں۔ میرے گھر میں کھانا ہے، بھوک لگی ہے، میں کھا کر
اپنی بھوک مٹا سکتی ہوں، پھر بھی میں بھوکی مر رہی ہوں، تو جیسا پانی ہے پھر بھی پیاسا مرنا، کھانا ہے بھوکا مرنا، کپڑا ہے ننگا مرنا، بیمار ہے ڈاکٹر موجود ہے گھر میں بغیر علاج کے مر جانا بے وقوفی ہے، ایسے ہی میرے شہر میں علماء، مدارس، مساجد موجود ہیں، پھر بھی میں جاہل رہ کے مر جاؤں، کتنی بد نصیب عورت ہے کہ قرآن کی تفسیر نہیں سن سکی، حدیث نہیں سن سکی۔ وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو ٹائم دیا ہے وہ ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ آپ دیکھ لیں غزہ کے حالات، فلسطین کے حالات، انڈونیشیا کے حالات، آپ دیکھ لیں سوڈان کے حالات، یہ کیسے پریشانیوں میں گزر رہے ہیں۔ 3 سال سے غزہ پر بمباری چل رہی ہے۔ ہم تو 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، غزہ کے مسلمان روزانہ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کے ملک میں دفناتے مکانات کم ہو گئے، قبرستان زیادہ ہو گئے، پہننے کے کپڑے کم ہو گئے، کفن زیادہ ہو گئے۔ وہ ملکوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں جیسے راشن بھیج رہے ہو کفن بھی بھیجو، ہمارے پاس اپنوں کو دفنانے کے لیے کفن نہیں ہے۔ ایسے حال میں غزہ کی بہنیں، غزہ کی مائیں ان مظلوموں کو اپنا سہارا دیتی ہیں، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر روٹیاں ڈالتی ہیں، لیکن چہرے کا نقاب نہیں ہٹتا ہے، چہرے سے حجاب نہیں ہٹتا ہے۔ رات میں سوتی ہے عورت تو پورے برقع پہن کے سوتی ہے۔ کسی مسلمان نے پوچھا بہن برقع پہن کے کیوں سوتی ہے؟ تو کہنے لگی کیا پتا کب یہودی بم برسا دے اور میں کسی ملبے کے نیچے دب کے مر جاؤں، اور جب والنٹیئر مجھے نکالنے کے لیے آئیں تو میں چاہتی ہوں میری لاش کو جب اٹھایا جائے تو میرے چہرے پہ پردہ رہے، میری لاش کو جب اٹھایا جائے تو میرے چہرے پر کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے۔ اس حیا کے ساتھ وہ اپنے مظلوموں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ کر بھی چہرے کا پردہ نہیں چھوڑتی ہیں۔ اپنے معصوم بچے شہید ہو گئے، گھر پورا کا پورا شہید ہو گیا، ایک تنہا عورت بچ جاتی ہے، وہ باہر نکل کر دوسرے جو یتیم بچے ہیں ان سب کو گود لے کر یہ کہتی ہے جو میرے بچے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے جو ماں باپ تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اب یہ میرے بچے ہیں، میں ان کی ماں ہوں، میں ان سب کو اڈاپٹ کرتی ہوں اور اپنے بچوں کی طرح انہیں تعلیم و تربیت دوں گی۔ بے سہارا ہونے کے باوجود بھی خود کا گھر نہیں ہے، خود کا شوہر نہیں ہے، خود کا خاندان نہیں ہے، لیکن جو بے سہارا ہیں انہیں اپنا کر ان بچوں کو خیمے میں لا کر قرآن پڑھاتی ہے، قرآن حفظ کراتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا 2024 کی رپورٹ ہے، غزہ میں جنگ چل رہی تھی، بمباری ہو رہی تھی، اس حال میں بھی غزہ کی مسلمان بہنوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھا کر 1 سال کے اندر 900 بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، 900 بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ اللہ سے اللہ اگر پوچھے غزہ میں زیادہ ظلم چل رہا تھا یا تمہارے KGF میں زیادہ ظلم چل رہا تھا، تمہارے لیے رکاوٹیں زیادہ تھیں یا غزہ کی مسلمان بہنوں کو زیادہ رکاوٹیں تھیں؟ وہ جنگ کے میدان میں بھی میرے قرآن کو نہیں چھوڑا، تم نے امن کے حالت میں بھی میرے قرآن کو نہیں تھاما، اپنی بیٹیوں کو قرآن نہیں سکھا سکی، حیا نہیں سکھا سکی، پردہ نہیں سکھا سکی، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اب دیکھ لیں آپ کے قریب چنئی شہر کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی آدمی کے جیب سے نوٹ نکل کر گر رہے ہوں تو بازو والے کہیں گے بھائی تھوڑا دیکھو آپ کے پیسے گر رہے ہیں۔ لوگوں کو پیسے کی بڑی قدر ہے، گرتا ہوا دیکھیں گے اٹھا لیتے ہیں۔ وہی اگر
کسی کا ٹائم فالتو میں ویسٹ جا رہا ہو تو کوئی نہیں بولے گا بھائی آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ٹائم از منی، ٹائم بھی پیسہ ہی ہے. پیسہ گر رہا ہو تو اٹھانے کے لیے بولنے والے ہیں، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہو تو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا ہے. پتہ چلا لوگوں کو وقت کی قدر نہیں ہے، میری زندگی کہاں جا رہی ہے اس کا احساس نہیں ہے. آپ دیکھیں جتنی خواتین تاریخ اسلام میں گزری ہیں ان کی قربانیاں کیسے رہی ہیں. ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں. اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا اعلان فرمایا. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں حضرت ابوبکر ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں. یہاں گھر کی عورت اپنے شوہر کی بات کو فوراً مانتی ہے. مکہ مکرمہ کی مالدار عورت ہے، تاجر تجارت کرنے والی بڑی صاحب دولت عورت ہے. اپنی پوری دولت رسول اللہ کے دین پر قربان کر دیتی ہے، اپنی پوری دولت رسول اللہ کے دین پر قربان کر دیتی ہے. آپ علیہ السلام کی کتنی دعائیں ملی ہوں. یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھی رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. جب ایسی عورت کسی کو مل جائے جو ہر کام میں ساتھ دے، دین کی ہر بات میں ساتھ دے، اپنی دولت بھی لگائے، اپنا ٹائم بھی لگائے، اپنی سوچ اور فکر بھی لگائے، اب اس مرد کو کسی اور کی طرف دھیان نہیں جاتا. اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کی قربانیوں کی لاج رکھی. جب تک حضرت خدیجہ تھی تو آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. ہمیں اپنے گھروں میں شوہروں کے دین میں تعاون اس درجے کرنا چاہیے کہ میرا شوہر کبھی نماز نہ چھوڑے، میرا شوہر حرام نہ لائے، گھر پہ سود نہ لائے، رشوت نہ لائے، جھوٹ اور دھوکہ دے کر نہ لائے. یہی وجہ ہے جتنے مردوں کو کامیابی ملی ہے، جتنے مردوں کو ترقی ملی ہے، ان کے پیچھے گھر کی عورتوں کا دخل ہے، ان کی قربانیاں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا ملک چھوڑا، شہر چھوڑا، بیوی بچوں کو جنگل میں رکھے، بیوی راضی رہی. شوہر جہاں رکھ کے جا رہا ہے میں راضی ہوں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. حضرت ابراہیم کی قربانی جہاں پر ہے، حضرت حاجرہ کی قربانی بھی وہاں پر ہے، تو اللہ نے مکہ مکرمہ جیسا شہر، زمزم جیسا پانی، صفا مروہ جیسی عبادت وہ اس خاتون حضرت حاجرہ کی برکت سے امت کو عطا کیا ہے. جب قربانی دینے والی مائیں حضرت حاجرہ جیسی ہوں تو نسل حضرت اسماعیل جیسی نصیب ہوتی ہے، نسل حضرت اسماعیل جیسی ہوتی ہے. عورتیں اگر فلم اور سیریل دیکھ کر میوزک اور گانے پر ناچنے والی ہوں تو پھر نسل صحابہ جیسی نہیں ہوتی ہے، نسل جوکر جیسی پیدا ہوتی ہے، نسل فرعون اور ظالم جیسی پیدا ہوتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں. نبی کی خاطر پورا گھرانہ وقف کر دیا، بیوی نے ساتھ دیا، ماں نے ساتھ دیا، والدہ حضرت ام رومان نے ساتھ دیا، بیٹیاں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء نے ساتھ دیا. اس سے معلوم ہوا مرد اگر قربانی دیتا ہے تو عورتوں کی بہت بڑی اس میں دخل اندازی اور کارنامہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کے دین کو اپنا دین سمجھیں. آپ دیکھیں ماضی کی گزرے ہوئے زمانے کی ماؤں نے اپنی اولاد کی تربیت میں کیسی قربانیاں دی ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک کتاب ہے امہات تربین الرجال، امت کی وہ مائیں جنہوں نے امت کو مجاہد ہیرو پیدا کر کے دیے ہیں. اس کی مثال خود بیوہ ہیں، خود بیوہ ہیں، شوہر نہیں ہے، تنہا ہے، شوہر کا سہارا نہیں، باپ کا سہارا نہیں، بھائی کا سہارا نہیں، بیوہ عورت ہے لیکن اولاد کی تربیت کیسے کر رہی ہے. اس کی ایک پہلی مثال آپ سب جانتے ہیں، قرآن مجید کے بعد سب سے مقبول کتاب بخاری شریف. بخاری شریف لکھنے والے حضرت مولانا محمد
بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب چھوٹے بچے تھے باپ انتقال ہو گئے، 3-4 سال کے بچے تھے، باپ دنیا سے چلے گئے۔ انتقال ہوتے وقت اپنے دوست کو بلایا، کہا میرے پاس یہ پیسے ہیں، میں نے پوری ایمانداری سے حلال طریقے سے کمایا ہے، یہ پیسے رکھو، میرے بچے کی تعلیم پہ خرچ کرنا، میرے بچے کی پڑھائی پہ خرچ کرنا۔ ان دوست نے وفاداری کے ساتھ وہ پیسے حلال طریقے سے فرمایا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ان پیسوں میں ایک بھی میں نے ڈاؤٹ والا پیسہ نہیں رکھا، میں اپنے بچے کو حلال پیسے سے پڑھانا چاہتا ہوں۔ باپ کی قربانی رہی، بچے کو حلال پیسہ جمع کر کے حوالے کیا۔ ماں کی قربانی کیا رہی؟ ماں جب باپ کا وہ پیسہ ختم ہو گیا، ماں نے اپنے زیور بیچ دیے، اپنا سونا چاندی بیچ دیا، چھوٹے معصوم بچے کو پڑھایا، ایسا پڑھایا وہی معصوم بچہ ایک ماں کی تربیت میں رہ کر جب بڑا ہونے کے بعد کتاب لکھا تو بخاری شریف کتاب ایسی لکھا کہ اب قرآن کے بعد اسی کا مرتبہ اور مقام۔ اس بچے کی محنت میں کس کا ہاتھ ہے؟ ایک ماں کی تربیت کا ہاتھ ہے۔ دوسری مثال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے بچے ہیں، باپ انتقال ہو گئے، ماں نے اپنے بچے کو، حضرت امام شافعی پیدا ہوئے غزہ شہر میں، وہاں ماحول نہیں تھا، ماں اپنے بچے کو لے کر مکہ مکرمہ ہجرت کر کے آتی ہیں، بیٹے کی انگلی پکڑ کر مسجد جا کر پڑھانے والے علماء کے پاس بٹھا کر بچے کو حافظہ بناتی ہیں، عالمہ بناتی ہیں۔ 14 سال کی عمر میں ماں کی محنت کے نتیجے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کی بڑی بڑی مسجدوں میں استاذ بن کر پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ 14 سال کی عمر میں بیوہ عورت بچے کو ایسا تیار کر لیا کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہیں، باپ نہیں تھا، ماں نے تربیت کی، فجر کی سخت سردی میں خود بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی، بیٹے کو وضو کراتی، انگلی پکڑ کر فجر کی نماز مسجد میں پڑھانے کے لیے بچے کو مسجد لاتی، خود مسجد کے باہر کھڑے رہ کر بچے کو نماز پڑھا کر پھر گھر لے جاتی۔ آپ اندازہ کریں ماؤں کی یہ قربانیاں ہیں جو امت کو اتنے بڑے بڑے ائمہ، محدثین، مفسرین ملے ہیں۔ ان کے بیوہ ہونے کی معذوری نے انہیں بچوں کی تربیت سے محروم نہیں رکھا۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ میرا شوہر نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں بچوں کو کیسے پالوں گی۔ وہ جسم کے معذور رہے، دل، دماغ، حوصلوں کے معذور نہیں رہے۔ حوصلے بلند تھے تو بیوہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ دیکھیں، سب جانتے ہیں حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دعوت و تبلیغ کی محنت کے پیچھے ان کی گھر والی کا کتنا ہاتھ ہے۔ ایک 1.5 کلو سونا بیچ دیا۔ مالدار گھرانے کی عورت ہے، نواب خاندان کی عورت ہے۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے دیہات میں محنت کرتے ہیں، گھر والی اپنا پورا زیور بیچ دیتی ہے کہ آپ اپنے دین کی محنت کی خاطر میرا پورا سونا آپ بیچ دیں لیکن اپنا دین کا کام آپ مکمل کریں۔ اس حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اگر آج پوری دنیا میں پھیلی ہے، وہاں پر جہاں حضرت الیاس صاحب کو ثواب ملے گا وہیں حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ جہاں حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جسمانی اور ذہنی محنت ہے، وہاں پر گھر والی نے مال لٹا دیا۔ کون سی عورت گوارا کرے گی کہ اس کے ماں باپ کا دیا ہوا سونا چاندی وہ شوہر دین کی خاطر لگا دے، تبلیغ کی خاطر لگا دے، میوات کے دیہاتیوں پر لگا دے؟ کون عورت گوارا کرے گی؟ سونا چاندی کے تو جھگڑے چل رہے ہیں، جوڑا جہیز کے ہی تو جھگڑے کورٹ کچہری میں چل رہے ہیں۔ یہ عورتیں وہ تھی جو سونا چاندی لٹا کر شوہر کے عزائم کو پورا کر رہی ہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی کے علماء میں سے گزرے ہیں۔ جب جنگ کا موقع آیا، باہر گھر کے باہر ہندو مسلم فساد اور جنگ چل رہی ہے،
تو اس موقع پر گھر والی نے کہا بیٹا اندر آ جاؤ، گھر کی نوکرانی نے کہا بیٹا اندر آ جاؤ، باہر جھگڑا چل رہا ہے۔ ماں مصلی پر تھی، سلام پھیرا، کہا بیٹا اسماعیل میں نے تجھے بزدل نہیں بنایا ہے، جاؤ باہر مسلمانوں کو بچاؤ اور لڑو، اور یاد رکھو تمہارے پیٹھ پر کوئی خنجر نہ لگے، اگر لگے تو تمہارے سینے پر لگے۔ ماں اپنے بیٹے کو ہمت اور شجاعت سکھا رہی ہے۔ یہ ماؤں کی تربیت ہے، اپنے بچوں کو مجاہد بنانا، دین کا داعی بنانا، حافظ عالم بنانا، بچوں کی حیا اور دینی عزت کی حفاظت کرنا۔ آپ کو معلوم ہے سخت حالات میں جب علماء نے قربانیاں دی ہیں وہاں پر ماؤں کا بھی بڑا دخل رہا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے فرزند ہیں حضرت مولانا سجاد نعمانی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم۔ ان کے والد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ پریشان بیٹھے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرا میگزین جو ماہنامہ الفرقان نکلتا ہے اسے پرنٹ کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو گھر والی اندر گئی، اپنا سونا لے کے آئی اور کہا کہ یہ لے لو، اسے بیچ کر اپنا مہینے کا جو میگزین پیپر نکلتا ہے، اخبار نکلتا ہے، وہ میگزین رسالہ نکلتا ہے، وہ رسالہ پرنٹ کرا کے لوگوں میں بانٹا۔ سونا بیچ کر شوہر کے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ کہاں ملیں گی ایسی عورتیں؟ آج تو گھروں میں برتن دھونے پہ جھگڑا ہے، جھاڑو مارنے پہ جھگڑا ہے، کپڑے دھونے پہ جھگڑا ہے۔ ساس بہو جھاڑو کے جھگڑوں سے نہیں نکلیں گے، وہ ٹیپو سلطان کیا بنائیں گے اپنے بچوں کو؟ برتن کے جھگڑوں سے نہیں نکلیں گے، اپنے بچوں کو محمد بن قاسم کیا بنائیں گی؟ وہ کپڑوں کے جھگڑوں سے نہیں نکلیں گے، سالن کیا بنانا، بھینڈی کیا ڈالنا، مرچ نمک کیا ڈالنا، اس میں ساس بہو کا جھگڑا، دیورانی جٹانی کا جھگڑا، نڑن بھاوج کا جھگڑا اس پر سے نہیں ہٹتا ہے۔ وہ بڑے بڑے عزائم، میرے بچے کو حافظ بناؤں، روزانہ اس کے قرآن سنوں، اسے صحابہ کے قصے سناؤں، یہ عورتوں کو دماغ میں آئے گا کہاں جب اس کے دماغ میں جھاڑو ہے، جب اس کے دماغ میں برتن ہے، جب اس کے دماغ میں کچرا ہے، تو وہ ٹیپو سلطان بنانے کے حوصلے کہاں سے پیدا کرے گی؟ میری مائیں، یہ آپ کے لیے چیلنجز کا زمانہ ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑے چیلنج کا زمانہ ہے۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے لیے آپ کی مسلمان بیٹیاں ہیں۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے۔ جن بچیوں کو آپ بڑی بڑی ڈگریاں دلانے کی خاطر اسکول بھیج رہی ہیں، کالج بھیج رہی ہیں، ان بچیوں پر بہت افسوس ہوتا ہے، ان ماؤں پر بہت افسوس ہوتا ہے جب اسکول اور کالج جانے کے بہانے یہ بچیاں بے حیا بن رہی ہیں، فیشن پرستی کے عاشق بن رہی ہیں، بوائے فرینڈ بنا رہی ہیں۔ کیا آپ کو کبھی خیال نہیں آتا میری بیٹی بچپن سے میں پالی ہوں، میں نے اسے موبائل دلایا، کالج کا کوئی سلیبس ہے، لکھنا پڑھنا ہے، کوئی ڈاکومنٹس ہے جو اسے کریکشن کرنا ہے، یا کوئی سبجیکٹ کا اسے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، تیاری کرنا ہے، لیکن وہ میرے گھر کی بیٹی اپنے اینڈرائڈ موبائل میں پاسورڈ رکھ رہی ہے، لاک ڈال کے اپنا فون رکھ رہی ہے، اپنا فون بڑے بھائی کو دینے تیار نہیں، باپ کو دینے تیار نہیں، ماں کو دینے تیار نہیں۔ ایک باپ آ کر رونے لگا کہ میری بیٹی کا فون میں ایک مرتبہ اسے پوچھے بغیر لے لیا تو میری بیٹی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی کہ میری اجازت کے بغیر آپ میرا فون کیسے لیتے ہیں؟ ایسا کون سا راز کنواری لڑکی اپنے فون میں چھپا کر رکھی ہے جو اس کا باپ نہیں دیکھ سکتا، جو اس کی ماں نہیں دیکھ سکتی، جو اس کا بڑا بھائی نہیں دیکھ سکتا؟ کنواری لڑکی کی حفاظت باپ ہی تو کرتا ہے، ماں ہی تو کرتی ہے، بڑا بھائی ہی تو کرتا ہے۔ آج وہی باپ اپنی بیٹی کا فون نہیں دیکھ سکتا، آج وہی ماں اپنی بیٹی کا فون نہیں دیکھ سکتی۔ کون سے ایسے فوٹوز اور ویڈیوز اس میں ہیں جو گھر کا کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ وہ اوروں کو دکھاتی ہے، غیروں کو دکھاتی ہے، گھر والے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا جب یہ واقعہ ہم نے سنا
تلنگانہ کا واقعہ ہے۔ مسلمان باپ بیٹی کا نکاح جمعرات کے دن طے کرتا ہے، منگل کے دن وہ بیٹی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ ایک دن کا فرق ہے بس، فنکشن ہال بک ہو گیا، رشتہ داروں کو نکاح کا کارڈ چلا گیا، سسرال میں بات پکی ہو گئی، رشتہ دار آنے تیار ہو گئے۔ ایک دن لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اپنے گھرانے میں بھی باپ کی ناک کٹ گئی۔ جس خاندان میں رشتہ ہوا ان سمدن کے گھرانے میں بھی باپ کی عزت چلی گئی، خاندان منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ پتہ چلا بیٹی نے یہ جرأت کیوں کیا؟ معلوم ہوا بچی کو 6 کلاس سے لے کر 10 کلاس تک پڑھنے کے لیے جس ہائی اسکول میں بھیج رہا تھا، اس اسکول کی بس میں آتے جاتے ہوئے بس میں یہ غیر مسلم لڑکے سے دوستی ہو گئی، شادی کے ایک دن پہلے اس غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی۔ ارے ماں باپ خود بچی جب بالغ ہو جاتی ہے ٹینشن شروع ہو جاتا ہے کہ بچی کا نصیب اچھا ہو جائے، سسرال اچھا مل جائے، رشتہ دار اچھے مل جائیں، شوہر اچھا مل جائے۔ وہ ہر عمرے پہ جانے والے سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، آپ کعبۃ اللہ جا رہے ہیں، ہماری بیٹی کے اچھے رشتے کے لیے دعا کرنا۔ کوئی عالم صاحب آ جائیں، باپ دعا کرتا ہے، مسجد میں آئے امام صاحب سے دعا کی درخواست کرتا ہے، میری بیٹی کے لیے دعا کرنا کہ اچھا رشتہ مل جائے۔ ماں باپ تڑپتے ہیں بیٹی کے اچھے نصیب کی خاطر۔ کیا اس بیٹی کا نصیب کسی دلت کے ساتھ اچھا رہے گا؟ اس بیٹی کا نصیب کسی کافر کے ساتھ اچھا رہے گا؟ اس بیٹی کا نصیب کورٹ میرج، رجسٹر میرج، لو میرج میں اچھا رہے گا؟ کتنی وہ بیٹیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ جانے کے بعد 6 مہینے، 1 سال، 2 سال کے بعد ان بیٹیوں کے ٹکڑے ہو کر ان کی لاش تھیلے میں باندھ کر کنویں پر ڈالی جاتی ہے، ریلوے ٹریک پر ان کی لاش ملتی ہے، خیمہ بنا کر فریزر میں ان کے ٹکڑے رکھے جا رہے ہیں۔ 4 بچے ہونے کے باوجود بھی ظالم بچوں کے ساتھ اس مسلمان بیوی کو قتل کر دیتا ہے۔ ایسے دسیوں واقعات ویڈیوز کی شکل میں موجود ہیں، پھر بھی ہماری بیٹیوں کو احساس نہیں ہوتا کہ غیروں کے ساتھ جا کر کتنا بڑا جرم کر رہی ہیں۔ ایمان بھی گیا، عزت بھی گئی، اور ان کے ویڈیوز بھی ریکارڈ ہو گئے۔ یہ بیٹیاں بہت بھولی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، ماؤں کی ذمہ داری ہے، چوکنے رہو، بچیوں کو سمجھاؤ، اس کی بدلتی چال پر نوٹس کرو، کیوں میک اپ کر رہی ہے، کیوں دیر سے آ رہی ہے، فون پر کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، اس کے دوستوں کی لسٹ کون سی ہے، اس کے گروپ میں کون سے میسیجز آتے ہیں۔ عقل مند ماں باپ وہ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے موبائل نہیں دلاتے، سمجھدار ماں باپ وہ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے موبائل نہیں دلاتے ہیں تو پھر ٹائم دیتے ہیں، 9 بجے کے بعد کسی کے پاس موبائل نہیں رہے گا، اکیلے میں کوئی موبائل میں بات نہیں کرے گا، چیٹنگ نہیں کرے گا۔ یہ موبائل وہ لت ہے جو خاندانوں کو برباد کر دیا ہے۔ یہ آپ کے شہر کے واقعات ہیں جہاں 1 مہینے کے اندر 18-20 لڑکیاں گھروں کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ ہم نے وہ واقعہ بھی دیکھا جہاں بیچارہ شوہر اپنا خاندان چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر، 4 بچے ہیں، بیوی ہے، ان بچوں کا فیوچر ہے، کمانے کے لیے کویت گیا، وہاں سے کولی مزدوری کر کے پیسہ بھیجا رہا ہے۔ یہاں موبائل کے غلط استعمال، فیس بک پر اجنبی مرد سے چیٹنگ، واٹس ایپ پر گروپ بنے ہوئے ہیں۔ اسلام کی شہزادیاں، اسلام کی پاک باز خواتین، اسلام کی ہیروئن، اسلام کی مجاہدات ایسے واٹس ایپ گروپ بنا کر اس میں غیر مسلم لڑکوں نے اپنے نام بدل کر، لڑکیوں کے نام سے اپنے نام رکھ کر
دوستیاں کرتے ہیں، تعلقات بڑھاتے ہیں، وہ اپنا ہی سمجھ کر دوستیوں میں آگے بڑھ جاتی ہیں، بات اتنی حد سے آگے نکل جاتی ہے کہ اب واپس آنا مشکل ہے۔ ویڈیو کال، اپنے فوٹوز شیئر کرتی ہیں، اپنا چہرہ دکھاؤ، اپنا جسم دکھاؤ، اپنا فلاں حصہ دکھاؤ، یہ سب اتنا شیئر کر لیا کہ اب ان ویڈیوز کو سامنے رکھ کر وہ نوجوان بلیک میل کرنا شروع کر دیا، بلیک میل کرنا شروع کر دیا، عزت کا سودا کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے پڑھا تلنگانہ کا وہ واقعہ جہاں پر 4 بچے ہو گئے، 2 مہینے کا دودھ پیتا بچہ ہے، ماں اپنے 4 بچوں میں سے 3 کو اسکول بھیجا دی، دودھ پیتے بچے کو پڑوسیوں کے پاس چھوڑ کر اپنا موبائل، سونا چاندی زیورات سب لے کر غیر مسلم کے ساتھ چلی جاتی۔ آپ اندازہ کریں، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، ماں شوہر سے، اب بیوی شوہر سے خلا طلاق لینے تیار ہو جائے گی، بچوں کو نہیں چھوڑے گی، وہ کہ بچے میرے پاس رہیں گے، میں بچوں کو نہیں دوں گی۔ ایسا بچوں کی خاطر قربانی دینے والی یہ عورت آج 4 بچوں کو چھوڑ کر غیر کے ساتھ جا رہی ہے۔ کون سی ایسی مصیبت آ پڑی ہے؟ کیا شوہر نے تمہیں خوش نہیں رکھا تو 4 بچے کیسے ہوئے؟ شوہر نے تمہاری خاطر قربانی دے کر وہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کے کما رہا ہے، دوسروں کی گالیاں سن کے کما رہا ہے۔ آج اسی شوہر کے ساتھ بے وفائی، اسی شوہر کی دولت لے کر غیر کے ساتھ چلے جانا، معصوم بچوں کو جب پتہ چلے گا میری ماں غیر کے ساتھ چلی گئی، سماج میں، خاندان میں ان بچوں کو کون اپنائے گا؟ کون اسے اچھی نگاہ سے دیکھے گا؟ سب کہیں گے یہ اس کی ماں ہے جو غیر کے ساتھ چلی گئی، اس کی ماں جو غیر کے ساتھ چلی گئی۔ میری بہنیں، عزت بہت بڑی چیز ہے، عزت بہت بڑی چیز ہے، ایک بار چلی جائے پھر واپس نہیں آتی ہے، پھر واپس نہیں آتی ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرو۔ ضروری نہیں ہے ہماری بیٹیاں بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آئیں۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے بچپن میں یہاں اسٹیج پر مجھ سے بڑی بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ میں اپنے بچپن کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرا گھر جہاں پر جس گاؤں دیہات میں ہم رہتے تھے، ہمارے گھر میں پہلے زمانے میں نل کا سسٹم نہیں تھا، کنویں سے پانی سینک کے لانا، بورنگ سے پانی مار کے لانا تو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہم نے اپنے گھر میں پانی لانے کے لیے الگ آدمی رکھا تھا، مہینہ 70 روپے 50 روپے اسے پانی کا پیسہ دیتے تھے۔ گھر میں دھوبی رکھا تھا، دھوبی دھو کے لانے کے لیے اسے پیسے دیتے تھے۔ دودھ والا تھا، اس کے پیسے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے گھر میں یہ پانی ڈالنے والا، دودھ ڈالنے والا، دھوبی کپڑے دھونے والا، جب کبھی وہ گھر میں آتے، ہم کھانا کھا رہے ہوتے تو ان کو باہر ہی کھڑے ہو، کھانے کے ٹائم پہ اندر نہیں آنا۔ اب ہمارے گھر میں سلور کا گلاس، سلور کا پلیٹ رکھا تھا، اگر غیر مسلم کھانا مانگے، پانی مانگے، اسے سلور کے پلیٹ میں دیتے تھے، سلور کے گلاس میں دیتے تھے۔ اپنے گھر کے جو اسٹیل کے برتن ہیں وہ برتن وہ غیر استعمال نہیں کر سکتا۔ برتن شیئر کرنے تیار نہیں تھے ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ۔ جو برتن گھر کا آدمی کھائے غیر کو نہیں دے سکتے۔ سلور کے برتن میں کھلاؤ، سلور کے گلاس میں کھلاؤ۔ میں اس سے بتانا چاہتا ہوں ہمارے باپ داداؤں نے غیر کو اپنے سے اتنا دور رکھا کہ اپنا برتن تک اسے شیئر نہیں کیا۔ آج ہماری بیٹیاں برتن نہیں بستر شیئر کر رہی ہیں، اسے بستر شیئر کر رہی ہیں، حرام نسل جنم دے رہی ہیں، باپ سے لڑنے تیار، ماں سے لڑنے تیار۔ ہم نے سنا آپ کے پڑوس میں تمل ناڈو میں بزرگ رہتے ہیں حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب نقشبندی دعوت برکاتہم، حضرت نے سنایا ان کے علاقے کا واقعہ۔ لڑکی غیر کے ساتھ چلی گئی، ماں باپ پولیس اسٹیشن پہنچے، کہا ہماری بچی بھولی ہے، اسے بہلا پھسلا کر غیر اپنی محبت میں مبتلا کر دیا، ہم درخواست کرتے ہیں ہماری بچی کو واپس ہمارے گھر بھیجایا جائے۔ بچی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پولیس اسٹیشن آتی ہے اور کہتی ہے میرا آدھار کارڈ دیکھو۔ یہ 18 پلس ہو گئی، 18 سال میں عمر ہو گئی ہے، مجھے قانون اجازت دیتا ہے کہ میں جس کے ساتھ چاہے رہ سکتی ہوں۔ ماں باپ رو رہے ہیں۔ حضرت نے سنایا ماں پولیس اسٹیشن میں بچی کے پیر پکڑ رہی ہے،
رو کے کہتے ہیں کہ بیٹی تو جہاں چاہے ہم تیرا نکاح کرا دیں گے، خدا کے واسطے غیر مسلم کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ ماں کو وہ لڑکی پولیس اسٹیشن میں ماں کا پیر جھٹک کر اسے لات مار کے پولیس سے کہتی ہے ہمیں سیکورٹی چاہیے کہ ہمارے ماں باپ سے اپنی جان کو خطرہ ہے۔ ان ماں باپ کا دل کتنا چھلنی ہوا ہوگا جس بیٹی کی خاطر ہم نے گالیاں سنی، دھوپ گرمی برداشت کیا، نوکر بن کر پوری مزدوری کر کے تھیلے اٹھائے۔ آج وہ بیٹی پولیس اسٹیشن میں ایک غیر کی خاطر اپنے ماں باپ پر الزام لگا رہی ہے کہ ہم سے اس کی جان کو خطرہ ہے، اور بوائے فرینڈ کے ساتھ جو ابھی اس کی زندگی میں آیا ہے وہ اس کی زندگی کا محافظ ہے، وہ اس کا زندگی کا باڈی گارڈ ہے۔ میری بہنوں، یہ دن جو دوسروں کے گھروں میں آئے ہیں، یہ واقعات جو دوسروں کے گھروں میں پیش آئے ہیں، آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں ایسے واقعات ہوں؟ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹیاں پولیس اسٹیشن پر رجسٹر میرج کریں، کورٹ میرج کریں، لو میرج کریں، چند مہینوں اور چند سالوں کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کسی سڑک پر ملے، ان کے ٹکڑے ہو کر ریلوے اسٹیشن پر ان کے ٹکڑے تھیلے میں پڑے ہوئے ملے؟ آپ نہیں چاہتی ہیں حیا کی تعلیم کو، نہیں چاہتی ہیں اپنی بیٹیوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلانے سے زیادہ ایمان کی اہمیت، عزت اور حیا کی اہمیت سکھاؤ۔ آپ ایک اور بات سمجھیں، 10th کے بعد اب تو آپ کی بیٹیوں کو جو سلیبس اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، 9th کے بعد ہی سیکسول انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے کہ 9th کلاس کے بعد میاں بیوی کی زندگی کیسے ہوتی ہے، تنہائی کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، انٹرکورس کیسے ہوتا ہے، یہ 9th کے بعد ہی سکھایا جاتا ہے۔ جو کلاس لڑکے ایک طرف لڑکیاں ایک طرف بورڈ اور اسکرین پر دونوں کے سامنے ننگا بدن دکھایا جا رہا ہو، سیکسول تعلقات دکھائے جا رہے ہوں، ان بچیوں کا ذہن خراب نہیں ہوگا؟ ان بچیوں کے خیالات خراب نہیں ہوں گے؟ غلط اشارے نہیں ہوں گے؟ غلط سیٹیاں نہیں بجائیں گے؟ ایک دوسرے کو آنکھ نہیں ماریں گے؟ یہ 9th کلاس سے شروع ہو رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں ویسی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ واقعتاً حضرت رابعہ بصریہ کی بہن ہیں، آپ حسن بصری کی بیٹی ہیں، نظام الدین اولیاء کی ماں ہیں، آپ واقعتاً بڑی اللہ والی ہیں، لیکن جن کالج اور اسکول میں آپ اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہو وہ سب بھی پاک ہیں؟ وہ سب بھی ویسے اللہ والوں کے گھرانے سے ہیں تو پھر یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں تو پھر یہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ اگر ہم کو ڈگری ہی مقصود ہے، ایسی ڈگری پر ہمیں پیشاب کرنا چاہیے جہاں بچی کی حیا اور عزت چلی جائے، کاغذ کے ٹکڑے ہاتھ میں آئے۔ ہمارے گھروں میں آنے والے رشتے، بہو بنا کر لے جانے والا خاندان، بیوی بنا کر لے جانے والا وہ دولہا، وہ یہ چاہے گا کہ میری بیوی بن کے جو آ رہی ہے وہ مجھے خوش کرے یا آفس جا کر باس کو خوش کرے؟ میرے گھر بہو بن کے آنے والی ساس سسر کی خدمت کرے یا کمپنی میں جا کر وہاں ورکرز کو خوش کرے؟ میرے گھر بہو بن کے آنے والی یہ ماں بن کر میرے بچوں کی سیوا کرے یا ایئر ہوسٹس بن کر آنے جانے والے مسافروں کی سیوا کرے؟ کیسے لوگوں کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں؟ لڑکیوں کا کام کمپنی چلانا نہیں ہے، کمپنی تو بھیڑ چمار بھی چلا لے گا، نسل پالنا یہ بڑا کام ہے، اولاد کی تربیت بڑا کام ہے، خاندان کو سنبھالنا بڑا کام ہے۔ اللہ نے آپ کو ٹیپو سلطان کی ماں بننا، نظام الدین اولیاء کی ماں بننا، جنید بغدادی اور خواجہ معین الدین چشتی کی ماں بننا، یہ آپ کے مقدر میں رکھا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈگریاں ملیں گی بچیوں کو، رشتے اچھے آئیں گے، UK US کے رشتے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ان بچیوں کی جو عزت چلی جاتی ہے وہ واپس پھر نہیں آئے گی۔ کتنے گھروں میں خلا طلاق ہو گئے، ماں باپ نے شادی کرا دیا، ارینج میرج کرا دیا، 3 مہینے کے بعد پتا چلا کہ شوہر سے جھگڑا ہو رہا ہے، اس بات پر
کہ شادی سے پہلے میرا کسی سے تعلق تھا، میں اسی بوائے فرینڈ کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ شوہر مجبوراً لا کر ماں باپ کے یہاں دھکا دے کے جاتا ہے، رکھو اپنے گھر کی بے عزتی اور بے حیائی کو، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کھلا طلاق دیتا ہوں، میرے شادی سے پہلے اس کا کسی اور سے تعلق تھا۔ اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گا جس نے بیٹی کی شادی کی خاطر گھر بیچ کر قرضے لے کر 25 لاکھ روپے خرچہ کر کے شادی کیا، شادی کے 3 مہینے کے بعد پتا چلا میری بیٹی شادی سے پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی تھی، اور وہ اپنے شوہر کے بجائے بوائے فرینڈ کے پاس جانا چاہتی ہے۔ اس باپ کی کیا عزت رہے گی، اس ماں کی کیا عزت رہے گی؟ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو صاف صاف میں کہہ رہا ہوں، اتنا صاف شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ اب وقت چھپانے کا نہیں ہے، اب وقت خاموشی کا نہیں ہے، اور اگر خاموش بیٹھا جائے گا تو پتہ نہیں کن کن گھروں سے۔ آپ کو ایک سمجھانے کے لیے مثال بتاتا ہوں، ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ ماحول کتنا بگڑ چکا ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے فون کیا اور کہا مولانا میں آپ کو ایک ایپ کا نام بتاتا ہوں، ایسے بہت سے ایپ ہیں جس میں کالج پڑھنے والی لڑکیاں بہت اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا آئی ڈی پروفائل وہاں پر اپلوڈ کر رہی ہیں۔ اس میں لڑکے لڑکیاں سب مل کر دوستی اور تعلق بڑھانے کے، اس میں ایک دوسرے کا اپنا سی وی اس میں رہتا ہے، میرا تعارف کیا ہے، میرا نام کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے۔ میں نے کوشش کیا اس ایپ میں ایک لڑکی سے تعلق بڑھانے کا، جان بوجھ کر کے دیکھوں یہ لڑکیاں کس مزاج کی ہیں، تو میں نے اپنا نام لکھا، ایڈریس لکھا، تعارف لکھا، مجھے کوسا کلر پسند ہے، کوسا کھانا پسند ہے، کوسا ڈیزائن پسند ہے، اپنی پسند میں شیئر کرتا گیا۔ ادھر سے بھی ایک لڑکی نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، آگے بڑھتے 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 جب میں اس کا ڈیٹیلز معلوم کیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی ہمارے مسجد کے امام صاحب کی بیٹی تھی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب معلوم ہوا کہ وہ لڑکی ہمارے مسجد کے امام صاحب کی بیٹی ہے۔ اس موبائل کے غلط استعمال سے بے حیائی کہاں تک آ چکی ہے۔ علماء کی بیٹیاں، دیندار گھرانوں کی بیٹیاں یہ تک محفوظ نہیں ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کدھر کی باتیں بول رہے ہیں، ہماری بچیاں تو ویسی نہیں ہیں۔ اللہ کی بندیوں، دشمن پوری پلاننگ کے ساتھ عزت لوٹنے کے سارے راستے کھول دیا ہے، عزت لوٹنے کے سارے راستے کھول دیا ہے۔ جیسے میں اسٹیج پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، ویسے دشمن اسٹیج سے کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے، ایک مسلمان لڑکی کو لاؤ، 2.5 لاکھ روپے تمہیں آفر کرتا ہوں۔ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بول رہا ہے، تمہیں کون سے شہر جا کر کون سی روم بک کرنا ہو، وہ روم کا کرایہ میں دوں گا، لیپ ٹاپ تمہیں دوں گا، تمہیں گھڑی موبائل تمہیں گفٹ کیا جائے گا۔ ایسے اعلانات ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر ہم بتا رہے ہیں اللہ کی بندیوں اپنی عزت کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کی عزت کو بچاؤ۔ کرنا کیا ہے؟ اب سب سے پہلا کام اپنی بیٹیوں کو کالج پڑھانا ہے، موبائل کے بغیر پڑھاؤ۔ کالج پڑھانا ہے، صرف اور صرف اسے MBBS کرانا ہے، میڈیکل فیلڈ میں چھوڑنا ہے تو پڑھاؤ۔ اس کے بعد انجینئر بنانا ہے، فلاں بنانا ہے، یہ سب کچھ کام آنے والا نہیں لڑکیوں کی خاطر۔ لڑکوں کو پڑھاؤ، IPS بناؤ، IAS بناؤ، جرنلسٹ بناؤ، اسے سسٹم کا حصہ بناؤ، جج بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ۔ لڑکیوں کو اگر پڑھانا ہے تو صرف میڈیکل فیلڈ میں پڑھاؤ، اور آنے جانے کے لیے باپ چھوڑ کے آئے، باپ لے کے آئے۔ پڑھائی کی وجہ سے اگر 18-20 سال عمر ہو گئی، 20 سال کی عمر میں فوراً شادی کرو۔ پڑھائی کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کی شادی میں دیر ہرگز نہ کرو۔ میرا بھائی خود ابھی بھی اس کا فائنل ایئر چل رہا ہے، 35 سال 36 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، اس نے MBBS بھی کیا، DM بھی کیا، MD بھی پڑھا، MA بھی کیا، ہارٹ اسپیشلسٹ سرجن ہے، لیکن شادی وقت پر کیا، 28-26 سال کی عمر میں شادی کے بعد بھی پڑھتا رہا۔ شادی کی پڑھائی کی وجہ سے شادی میں ہرگز
تاخیر مت کرو. آپ سمجھے ٹائم 4:45 بج رہا ہے، مجھے اگر 2 بجے بھوک لگی تو میں کتنے گھنٹے صبر کروں گا کھانے کے واسطے؟ 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے؟ کیا اگر مجھے 2 بجے بھوک لگی تو میں 24 گھنٹے بھوکا بیٹھوں گا کھانے کی خاطر؟ نہیں ہو سکتا. جو ملے گا کھا لوں گا، روکھا سوکھا ملے گا کھا لوں گا. سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، جو بیٹیاں 13 سال کی 15 سال کی بالغ ہو رہی ہیں، ان بیٹوں کو ان بیٹیوں کو 25 سال تک 30 سال تک گھر میں بٹھا کے رکھو گے اور یہ بہانے بناتے رہو گے. بچی کی ابھی پڑھائی ہے، ابھی ڈگری ہے، ابھی فلاں ہے، اسے بالغ ہوئی 13 سال میں 25 سال تک، یعنی 15 سال اس کو جسمانی خواہش کی بھوک لگ چکی ہے. اب تم اسے روک کے رکھو گے تو وہ حلال نہیں حرام کی طرف بھی جانا شروع کر دیں گے، غلط واقعات بھی شروع کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ ٹائم پر شادی نہ ہونے سے یہ ارتداد کے واقعات پیش آتے ہیں. اور کرنے کا کام کیا ہے؟ شادی کے جو رسومات ہیں، جوڑا جہیز کی جو لعنت ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں. جوڑا جہیز کے رسم میں سب سے زیادہ عورتوں کا ہاتھ ہے. جہیز کون مانگتی ہے؟ مرد کو کیا معلوم کون سا برتن لینا، کون سا بھگونا لینا، کون سی گلاس لینا، کون سی پلیٹ لینا. سارا جہیز کی مانگ عورتیں کرتی ہیں. جوڑے کے پیسے عورتیں لینے جاتی ہیں، مرد تو باہر بیٹھے رہتا ہے. جوڑا جہیز کی رسم کی وجہ سے غریب بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں. وہ غریب گھرانے کی لڑکیاں وہ اتنا نہیں دے سکتی. ہمیں ایک ہمارے استاد محترم نے سنایا، حیدرآباد کا وہ مسلم ایریا، آپ میں سے کوئی جو آئے حیدرآباد ملے ملی جانتے ہیں، مرکز کا ایریا ہے، دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے. اس ایریے کا بوڑھا آدمی، ایک ہی بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے. اس کی بیٹی پارکوں میں، ہوٹلوں میں غیر کے ساتھ پکڑی گئی. رشتہ داروں نے، دوستوں نے آ کر بڑے میاں کو سمجھایا، اپنی بیٹی کو سنبھالو، غیروں کے ساتھ دکھ رہی ہے. بڑے میاں کیا کہنے لگے؟ 10 سال سے رشتہ نہیں ہوا، 10 سال سے جو بھی آ رہے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ جوڑا جہیز مانگ رہے ہیں. میں خود بوڑھا ہوں، میری بیٹی میڈیکل اسٹور میں کام کرتی ہے تو میرا گھر چلتا ہے، ہم 10 لاکھ کہاں سے دیں گے؟ 10 سال انتظار کرنے کے بعد میں نے بیٹی سے کہا، ہم اب تیری شادی نہیں کر سکتے، تو جس کے ساتھ جانا چلی جا. یہ بات اپنی بیٹی کو یہ بولنے پہ مجبور ہوا کہ کتنے دل مردے کی بات ہے، کتنا دل چھلنی ہو چکا ہے. باپ تو کسی غیر کے ساتھ ہنستے مذاق کرتے ہو برداشت نہیں کرتا، وہ باپ اپنی بیٹی سے کہا جس کے ساتھ جانا ہے چلی جا. اس باپ کو مجبور ظالم سماج نے کیا ہے جو جوڑا جہیز لے رہا ہے. آپ اپنے گھر کے بیٹوں کی شادیاں بغیر جوڑا جہیز کے کریں، کسی غریب کے بچے کی گھرانہ بسے گا، آپ کی بیٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ منتخب کرے گا. وقت پر شادی کرو، حیا کی تعلیم دو، بیٹیوں کو اسکول لانے کالج لانے جانے کا نظام بہتر بناؤ، کو ایجوکیشن سسٹم سے اپنی بچیوں کو بچاؤ، حافظہ عالمہ بنانے دیندار بنانے کی کوشش کرو. ٹائم پہ شادیاں کرو، جوڑا جہیز کے بغیر ساری شادیاں کرو. نہیں اب نہیں دیے بغیر خالی ہاتھ ایسا ہی کرے تو عزت کیا رہتی؟ عزت ہونا ہے تو ہم بتاتے ہیں، ہم بولتے ہیں اپنے داماد کے نام پہ پوری پراپرٹی لکھ دیں، عزت نہیں رہے. داماد کو 10 لاکھ روپے جوڑے میں دینا، داماد کو اپنا گھر لکھ کے دینا، زیادہ عزت کس میں ہے؟ بھئی داماد کو 10 لاکھ روپے دینا، داماد کو اپنا گھر لکھ کے دینا، زیادہ عزت کس میں ہے؟ گھر لکھ کے دینے میں. تو اپنا گھر لکھ کے دے دو نا، اپنی پراپرٹی لکھ کے دے دو نا. جب عزت ہی ہے پورا لکھ کے دے دو اپنے داماد کو، لیکن جوڑا جہیز کے نام پر نہ دو، شادی کے موقع پہ نہ دو. بعد میں جو اس کی وراثت میں حصہ بنتا ہے، بیٹی کو وراثت میں جو دینا ہے وہ اس کا پورا پورا ادا کرو. لیکن جوڑا جہیز کے رسم سے کئی غریب بیٹیوں کے گھرانے اجڑ گئے، کئی غریب بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی ہیں. اللہ سے دعا ہے، امید ہے کہ آپ میری بات سمجھی ہوں گی. اپنی بیٹیوں کو اپنے جسم کا ٹکڑا، اپنی عزت کا موتی سمجھ کر ان کی حفاظت کرے گی اور ان باتوں پر عمل کرے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.